الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. في بداية هذا اللقاء نشكر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت متمثلة بإدارة العلاقات الخارجية مراقبة الجاليات والتعريف بالإسلام على هذا التعاون المثمر مع لجنة التعريف بالإسلام لإقامة البرامج التوعوية للجاليات المسلمة. وهذا البرنامج يأتي ضمن هذا التعاون ألا وهو المحاضرة حول موضوع كيف تجعل رمضان الأفضل في حياتك. دینی بھائیوں اور پیاری بہنوں، سب سے پہلے میں اسلامی طریقے سے آپ سب کا استقبال کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر ہم آپ تک اپنا دلی جذبہ پہنچانا چاہیں گے کہ ہمیں آپ سب سے اللہ کے لیے محبت ہے، اور خاص طور پر یہ بہنیں جو یہاں حال میں 1-1.5 گھنٹہ پہلے تشریف لائیں اور دین کی باتیں سننے کے لیے یہاں حاضر ہیں، اس منظر کو دیکھ کر واقعی ہر ایمان والے کا دل خوش ہو جائے گا. میری بہنوں، آج ہماری گفتگو کا ٹاپک ہے ہم آنے والے رمضان کو زندگی کا سب سے بہتر رمضان کیسے بنائیں. یہ ٹاپک وقت کی مناسبت سے ہے اور بہت ہی اہم ٹاپک ہے، اس لیے ہماری گزارش ہوگی کہ اس موضوع پہ خاص دھیان دیا جائے. پیاری بہنوں، ہر سال ہماری زندگی میں رمضان آتا ہے اور 1 مہینے کے بعد ختم ہو جاتا ہے، لیکن رمضان سے حقیقی معنوں میں ہم جس حد تک فائدہ اٹھا سکتے تھے نہیں اٹھا پاتے. ذرا ہمیں جواب دیجئے کہ ہماری زندگی میں کتنے رمضان آئے ہوں گے؟ 10 رمضان، 20 رمضان، 30 رمضان، جتنے رمضان بھی آئے ہوں، ذرا دل کو ٹٹولیں اور من سے پوچھیں کہ ان رمضانوں میں ہمارے دل کی حالت کیسی تھی. کیا واقعی رمضان کا اثر ہم قبول کر سکے؟ کیا واقعی رمضان ہمارے اندر تقویٰ کی صفت پیدا کر سکا؟ کیا واقعی رمضان سے ہماری زندگی میں سدھار آ گیا؟ اگر ہم دل سے پوچھیں تو اکثر لوگوں کا یہی جواب ہوگا کہ کسی بھی صورت میں اطمینان بخش طریقے سے ہم رمضان سے فائدہ نہ اٹھا سکے. پچھلے رمضانوں میں جو کچھ بھی ہوا سو ہوا، لیکن آنے والا یہ رمضان ہماری زندگی کا سب سے افضل، بہتر اور اچھا رمضان بن سکے، اس کے لیے آج ہم آپ کے پاس 10 پوائنٹس لے کر آئے ہیں. اگر ہم نے ان پوائنٹس کو اپنی زندگی میں برتا اور جگہ دی تو انشاءاللہ آنے والا ہمارا جو رمضان ہوگا وہ زندگی کا سب سے بہتر رمضان بن سکے گا. اس کے لیے ہم آپ سے گزارش کریں گے، جو بھائی سوشل میڈیا پہ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور جو بہنیں ہمارے ساتھ ہیں، ان سب سے کہیں گے کہ اپنے سامنے میں کاغذ اور قلم رکھیں اور ایک پوائنٹ کو نوٹ کریں، اور آنے والے رمضان میں ہم ان باتوں کو اپنے پریکٹیکل لائف میں جگہ دیں تاکہ ہمارا یہ آنے والا رمضان زندگی کا سب سے بہتر رمضان بن سکے. اور یقین جانیے کہ اگر آپ نے ان پوائنٹس کو اپنی زندگی میں جگہ دیا تو واقعی ہمارا جو آنے والا رمضان ہے ہماری زندگی کا سب سے بہتر رمضان بن سکے گا. سب سے پہلے نمبر پر گناہوں سے سچی توبہ کریں. آخر کس چیز نے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا؟ آخر کس چیز نے ابلیس لعین کو ہمیشہ کے لیے
اللہ کی رحمت سے دور کیا، یہ گناہ ہی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر ہم گناہ میں رہیں گے تو قطعاً جنت کے مستحق نہیں بن سکتے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ سچی توبہ کے لیے کچھ شرطیں ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر ہم اس گناہ کو پورے طور پر ترک کر دیں، چھوڑ دیں۔ دوسرے نمبر پر اس گناہ پر ہمیں ندامت ہو، شرمندگی ہو، پشیمانی ہو کہ ہم نے بہت غلط کیا۔ اور تیسرے نمبر پر آئندہ اسے نہ کرنے کا پختہ عزم ہو، ارادہ ہو کہ ہم آئندہ اسے نہ کریں گے، آئندہ اس گناہ کی طرف نہیں جھانکیں گے۔ اور اگر اس عمل کا تعلق انسانوں کے حق سے ہے، انسانوں کے حق میں کوتاہی ہوئی ہے، تو اس کا تصفیہ کر لیں، کیونکہ بندوں کے حقوق تب تک معاف نہیں ہوتے جب تک کہ بندے خود معاف نہ کر دیں۔ اور سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ گناہوں سے بچنے کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ کیا کریں گے کہ ہم گناہوں سے بچ سکیں گے؟ تو سب سے پہلے نمبر پر یہ احساس دل میں پیدا ہو جائے کہ ہم اس دنیا میں رب کی چوکس نگرانی میں جی رہے ہیں، اور ہمارے اوپر 4 طرح کی ہمارے رب کی چوکس نگرانی پائی جاتی ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر ہمارا رب جس کے ساتھ ہم معاملہ کرتے ہیں وہ ہمیں سن رہا ہے، ہماری باتوں کو سن رہا ہے، کیونکہ اس کی صفت ہے السمیع۔ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے کیونکہ اس کی ایک صفت ہے البصیر۔ وہ ہمیں جان رہا ہے کیونکہ اس کی ایک صفت ہے العلیم۔ وہ ہماری ہر لمحہ ہر وقت نگرانی کر رہا ہے کیونکہ اس کی ایک صفت ہے الرقیب۔ گویا کہ ہم جہاں کہیں بھی ہوں، 70 دروازے بھی بند ہوں، لیکن ہم اپنے رب کی نگرانی سے اوجھل نہیں ہو سکتے۔ جب یہ احساس ایک بندے کے اندر پیدا ہوتا ہے، ایک بندی کے اندر پیدا ہوتا ہے، تو وہ جہاں کہیں بھی ہو اپنے آپ پہ رب کا کیمرہ محسوس کرتا ہے۔ آپ ڈیوٹی میں ہیں، آپ کا مینیجر آپ کو دیکھ رہا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ آپ کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جو ڈیوٹی کے خلاف ہو۔ تو یہ احساس کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے عجیب طریقے سے ہماری زندگی سنوار دیتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہمارے اندر یہ احساس پیدا ہو کہ ہمارے دائیں اور بائیں کندھے پر فرشتے ہیں جو ہماری ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہے ہیں۔ ہمارے رب نے فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ ایک بندہ جو کچھ بھی بولتا ہے اس کے پاس حاضر باش فرشتے ہوتے ہیں جو اس کی ایک ایک بات کو نقل کر رہے ہوتے ہیں، ایک ایک بات کو نوٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ جب یہ احساس پیدا ہوگا کہ ہماری ایک ایک بات نوٹ کی جا رہی ہے، دائیں بائیں کندھے کے فرشتے کوئی بھی بات چھوڑتے نہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم گناہ کے قریب نہیں ہوں گے۔ کسی اللہ والے نے کہا تھا کہ اگر تم دائیں بائیں کندھے پر جو فرشتے ہیں ان کے لیے کاغذ خرید رہے ہوتے تو بہت ساری باتوں سے رک جاتے۔ میری بہنوں، تیسرے نمبر پر ہمارے اندر یہ احساس پیدا ہونا چاہیے کہ ہمارے اعضاء و جوارح بھی جن کو لذت پہنچانے کے لیے ہم کوئی گناہ کرتے ہیں، زبان کو لذت پہنچانے کے لیے غیبت کرتے ہیں، آنکھ کو لذت پہنچانے کے لیے کوئی چیز دیکھتے ہیں، کان کو لذت پہنچانے کے لیے کسی منظر کے حوالے سے سنتے ہیں، یہ اعضاء و جوارح کل قیامت کے دن ہمارے خلاف ہو جانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، آج کے دن ہم ان کی زبان پہ مہر ڈال دیں گے۔ کتنے لوگ دادا قسم کے ہوتے ہیں، وہ کٹ حجتی کرنے لگتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ آج ہم ان کی زبان پہ مہر ڈال دیں گے، ان کے ہاتھ بات کریں گے، ان کے پیر بات کریں گے ان چیزوں کے بارے میں جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ اسی لیے صحیح مسلم کی روایت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ بندہ جب اللہ کے پاس حاضر ہوگا اور اس کے اعضاء و جوارح اس کے خلاف بات کرنے لگیں گے تو کیا کہے گا؟ بعدا لکن وسحقا فعنکن کنت اناضل، تم دور ہو، تم رسوا ہو، تیرے ہی خاطر ہم نے یہ سب کیا تھا، تجھی کو لذت پہنچانے کے لیے یہ سب کچھ کیا تھا اور تو ہی ہمارے خلاف ہو گئے۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ اعضاء و جوارح جن کو لذت پہنچانے کے لیے ہم کوئی غلط کام کرتے ہیں، یہ اعضاء و جوارح ہمارے خلاف ہو جانے والے ہیں کل قیامت کے دن۔ یہ احساس عجیب طریقے سے ہمیں گناہ سے دور رکھتا ہے۔ اور چوتھے نمبر پر یہ احساس کہ یہ دھرتی
جہاں پر ہم بیٹھ کر کے رب کی غیرت کو پامال کرتے ہیں، یہ دھرتی بھی ہمارے خلاف ہو جانے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ الزلزال میں بیان فرمایا یومئذ تحدث اخبارہا، یہ زمین کل قیامت کے دن اپنی خبریں بیان کریں گی۔ زمین کی خبریں کیا ہیں؟ زمین کی خبریں کیا ہیں؟ سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا تھا اتدرون ما اخبارها، کیا تم جانتے ہو کہ زمین کی خبریں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تشہد علی کل عبد وامۃ بما عمل علی ظہرها، کہ جس بندے نے اور جس بندی نے جو کچھ بھی زمین پہ کیا تھا، زمین بات کرے گی کہ اے اللہ فلاں بندی نے فلاں بندے نے فلاں وقت فلاں فلاں کام کیا تھا، ہم کہاں جائیں گے رب سے بچ کر؟ رب کی نگرانی ہے، فرشتے ہماری ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہے ہیں، ہمارے اعضاء و جوارح ہمارے خلاف گواہی دیں گے، یہاں تک کہ یہ دھرتی بھی گواہی دینے والی ہے۔ یہ احساس جب پیدا ہوتا ہے تو عجیب طریقے سے ہم گناہوں سے بچتے ہیں، اور جب ہم گناہوں سے بچتے ہیں تو عجیب طریقے سے ہم اپنے آپ کو سدھار پاتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہمارے اندر یہ احساس پیدا ہو کہ ہم اپنے رب کے پاس حاضر ہونے والے ہیں۔ موت کو یاد کریں، موت کو یاد کریں کہ ہم ایک دن مرنے والے ہیں، اور جن کی خاطر ہم 24 گھنٹہ پریشان رہتے تھے، جن کی خاطر ہم ہمیشہ تھکتے تھے، وہی ہمیں غسل دیں گے، کفن پہنائیں گے، کندھے پر لادیں گے اور تنگ و تاریک کوٹھری میں سلا کر آ جائیں گے۔ وہاں پر ہماری اولاد کام نہیں آئے گی، ہمارے شوہر کام نہیں آئیں گے، ہماری بیویاں کام نہیں آئیں گی، ہمارے رشتہ دار کام نہیں آئیں گے۔ اگر وہاں پر کام آنے والا ہے تو ہمارا یہ نیک عمل ہے جو کچھ بھی ہم اس دنیا میں کر رہے ہیں۔ اور پھر بات وہیں پر ختم نہیں ہو جائے گی کہ قبر میں رکھ دیے گئے اور بس، بلکہ ایک دن ہمیں رب کے پاس حاضر ہونا ہے۔ یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، جس دن تم رب کے پاس پیش کیے جاؤ گے کوئی بھی چیز تم سے چھپی نہیں رہ سکتی۔ دو ایسا مرحلہ ہے جس میں ایک انسان اس دنیا میں کوتاہی کرنے پر پچھتائے گا اور یہ تمنا کرے گا کہ کاش ہمیں دوبارہ زندگی مل گئی ہوتی تو ہم ویسے نہ رہتے جیسے ہم دنیا میں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دو جگہ کو بھی بیان کیا، کیونکہ دنیا کوئی گیم نہیں، ہم اس دنیا میں امتحان حال میں ہیں، ایک دن ہم مرنے والے ہیں، اپنے رب کے پاس پہنچنے والے ہیں۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا ہے اور ہمارے پاس لوٹنے والے نہیں ہو؟ تو دو جگہیں ایسی ہیں جس میں ایک انسان پچھتائے گا اور دنیا میں دوبارہ آنے کی تمنا کرے گا کہ کاش ہمیں زندگی دوبارہ مل جائے اور ہم دنیا میں جائیں تو ویسے نہ رہیں جیسے دنیا میں تھے۔ پہلی جگہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ المؤمنون آیت نمبر 99 اور 100 میں بیان فرماتا ہے حتیٰ اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، جب ایک بندے کو موت آتی ہے تو وہ تمنا کرتا ہے، وہ خواہش کرتا ہے کہ اے میرے رب اب زندگی دے دے، میں ویسا نہ رہوں گا جیسا تھا، جیسی زندگی تھی ویسی زندگی نہ رہے گی، بلکہ سدھر جاؤں گا، سنبھل جاؤں گا، اپنے آپ کو سدھار لوں گا۔ اس وقت اللہ کی طرف سے جواب ملتا ہے کلا، وقت جاتا رہا، جو زندگی ملی تھی وہ ختم ہو چکی، انہا کلمۃ هو قائلها، یہ تو بکواس کرتا رہے گا، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اب اس کے بعد برزخی زندگی ہے اس وقت تک جب تک کہ اس کو لوٹایا نہ جائے، اٹھایا نہ جائے۔ گویا کہ 60 سال کی زندگی، 70 سال کی زندگی، یہ زندگی دی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی بتا دی کہ زندگی جب ختم ہوگی، موت کو جب بندہ دیکھے گا تو پچھتائے گا کہ کاش کہ دوبارہ زندگی مل جاتی۔ اس وقت کے آنے سے پہلے ہم اپنے آپ کو سدھار لیں، سنبھل جائیں کہ ابھی زندگی ہے۔ دوسری جگہ جس میں ایک بندہ پچھتانے والا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی صراحت کر دی، اور وہ جگہ ہے جبکہ جہنم میں اس کو ڈالا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ فاطر آیت نمبر 37 وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا
ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل۔ وہ چلائیں گے، واویلا مچائیں گے، کہاں؟ جبکہ وہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ کیا کہیں گے؟ اے ہمارے رب اس جہنم سے نکال دے، دنیا میں بھیج دے، دنیا میں جاؤں گا، وہ کام نہیں کروں گا جو میں کرتا تھا، بلکہ نیک بن جاؤں گا، اچھا بن جاؤں گا، تیرے قانون کو فالو کروں گا۔ لیکن کیا اس کو موقع ملنے والا ہے؟ نہیں، اسے موقع نہیں ملنے والا ہے۔ کیا کہا جائے گا اس سے؟ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر۔ کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی؟ 60 سال، 70 سال، 50 سال، 40 سال؟ کیا اتنی عمر میں تم سوچ نہیں سکتے تھے، سمجھ نہیں سکتے تھے، فیصلہ نہیں لے سکتے تھے؟ وجاءکم النذیر۔ اور بات اسی پہ نہیں ختم ہوتی، بلکہ تمہارے پاس اللہ کے بندے آئے تھے، تمہارے پاس اللہ کی بندیاں آئے تھیں، جنہوں نے تمہیں اللہ کا دین سمجھایا تھا، اللہ کے راستے کی وضاحت کی تھی، لیکن تم سمجھے نہیں، تم سدھرے نہیں۔ اب کیا ہے؟ فذوقوا فما للظالمین من نصیر۔ ظلم تم نے کیا، اب اس ظلم کا بدلہ چکھو، ظلم کرنے والوں کا کوئی مددگار نہیں۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، جب ہمارے اندر یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ واقعی ہم مرنے والے ہیں، تو ہمارے اندر یہ احساس بھی اسی وقت پیدا ہوگا کہ ہم اس دنیا میں کچھ نیک عمل جمع کر لیں۔ اور ایک تیسرا جو اہم نقطہ ہے گناہوں سے بچنے کے لیے، کہ ہم اپنے اوپر کوئی مادی چیز لازم کریں کہ اگر مجھ سے یہ کام ہو جاتا ہے تو میں ایسا کروں گا۔ مادی چیز جب ایک انسان اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے تو عجیب طریقے سے اس گناہ سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ اگر میں نے غیبت کی تو اتنا دینار صدقہ کروں گا، اگر مجھ سے چغلی ہوئی تو میں اتنا خرچ کروں گی۔ اگر گناہ ہونے کے بعد پیسے کو اپنے اوپر صدقہ کے طور پر لازم کر لیا جائے تو اس گناہ سے دور رہنا بہت آسان ہوتا ہے۔ یہ بات میں اپنی طرف سے عرض نہیں کر رہا، بلکہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے سیر اعلام النبلاء میں ابن وہب کے بارے میں نقل کیا ہے کہ میں نے نظر مانا کہ اگر کسی کی غیبت کروں تو روزے رکھوں گا، چنانچہ روزے نے مجھے تھکا دیا۔ پھر میں نے نظر مانی کہ اگر کسی کی غیبت کروں تو 1 درہم صدقہ کروں گا۔ کہتے ہیں فمن حب الدراہم ترکت الغیبہ، درہم کی محبت کی وجہ سے میں نے غیبت کرنا ترک کر دیا۔ تو یہ بہت ہی بہترین نسخہ ہے، اکسیر کی حیثیت رکھتا ہے کہ اگر ہم سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، وہ چھوٹتا نہیں، غیبت ہو جاتی ہے چھوٹتی نہیں، تو کچھ پیسے اپنے اوپر لازم کر لیں، اور پیسے بھی اپنے معیار کے مطابق ہوں، عجیب طریقے سے اس گناہ سے ہم دور ہو جائیں گے۔ تو پہلا نقطہ یہ رہا کہ ہم سچی توبہ کریں، اور جب ہم سچی توبہ کرتے ہیں تو یاد رکھیں ہمارا رب جس کے ساتھ ہم معاملہ کرتے ہیں وہ اس توبہ سے خوش ہی نہیں ہوتا، بلکہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور ہمارے گناہوں کو معاف ہی نہیں فرماتا بلکہ اگر سچی توبہ ہو جائے تو ان گناہوں کو نیکیوں میں چینج کر دیتا ہے۔ یہ میری بات نہیں ہے، ہمارے رب نے فرمایا سورہ الفرقان آیت نمبر 70، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ جن لوگوں نے توبہ کیا، ایمان لائے، نیک عمل کرنے لگ گئے، تو وہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے گناہوں کو اللہ رب العالمین نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ اس رب سے ہم معاملہ کرتے ہیں، 70 سال کا انسان ہے، گناہوں سے لت پت ہے، پہاڑ جیسے گناہ کیا، سچی توبہ بنتی ہے، اللہ تعالیٰ اس گناہ کو نیکیوں میں چینج کر دے رہا ہے۔ اس رب سے ہم معاملہ کرتے ہیں۔ دینی بھائیوں اور بہنوں، تو سب سے پہلے نمبر پر سچی توبہ ہونی چاہیے۔ دوسرے نمبر پر آنے والا رمضان ہماری زندگی کا سب سے بہتر رمضان بن سکے، اس کے لیے ہمیں رمضان کو پانے کی دعا کرنی ہے۔ کیا خبر کہ رمضان کے آنے سے پہلے ہی ہم اس دنیا سے گزر جائیں، کوئی نہیں جانتا۔ میں ابھی بات کر رہا ہوں، کیا خبر کہ میں اپنی بات مکمل کر سکوں،
کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے اپنے رب سے دعا کریں کہ رمضان قریب ہے، رمضان کی شہادت ہمیں مل جائے، کیونکہ رمضان کو پا لینا بہت بڑی شہادت کی بات ہوتی ہے۔ معلّہ بن فضل بیان فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام 6 مہینہ پہلے سے یہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمیں رمضان کی شہادت نصیب فرما، اور جب رمضان کو پا لیتے تھے تو یہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمیں رمضان میں جو شہادت نصیب فرمائی ہے، جن نیکیوں کی توفیق عطا فرمائی ہے، انہیں قبول بھی فرما لے۔ تو صحابہ کرام 6 مہینہ پہلے سے دعا کریں، اور ہم ہیں کہ رمضان آنے کو ہے اور اس کے لیے تیاری نہ ہو، ایسا قطعاً نہیں ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، رمضان کو پانا کس قدر سعادت کی بات ہے، اس کو اگر سمجھنا ہے تو زمانے نبوی کے ایک قصے پہ غور کیجئے۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ 2 آدمی تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، دونوں نے ایک ہی ساتھ اسلام قبول کیا۔ ان میں سے ایک عبادت میں بہت زیادہ رغبت رکھتے تھے اور ان کی موت شہادت کی موت ہوئی۔ دوسرے عبادت میں اتنی رغبت نہیں رکھتے تھے اور وہ بستر پر وفات پاتے ہیں 1 سال کے بعد۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں دیکھا کہ یہ 1 سال کے بعد وفات پانے والا آدمی جنت میں اپنے شہید ساتھی سے پہلے چلا گیا۔ ان کو بہت تعجب ہوا، لوگوں سے ذکر کیا تو لوگوں کو بھی تعجب ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا گیا تو آپ نے فرمایا من ای ذالک تعجبون، آخر تمہیں تعجب کس بات پر ہو رہا ہے، کس بات پر تمہیں حیرت ہو رہی ہے؟ الیس قد مکث هذا بعده سنة فأدرك رمضان فصامه وصلى كذا وكذا سجدة في السنة، کہ کیا وہ اپنے ساتھی کے بعد 1 سال تک زندہ نہ رہا، جس میں اس نے رمضان کا مہینہ پایا، رمضان کے روزے رکھے، سال میں اتنی نمازیں پڑھی، 1 سال میں اتنی نمازیں پڑھی۔ فلما بینہما ابعد مما بین السماء والارض، دیکھو شہید ساتھی پہ وہ فوقیت لے جا رہا ہے، اتنی بات نہیں ہے، بلکہ دونوں میں آسمان اور زمین کا فرق ہو چکا۔ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ ایک بھائی کو 1 سال مزید مل گیا تھا۔ اس لیے ہمیں دعا کرنی ہے کہ اے اللہ ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرمانا، اور ہمیں رمضان کے اس مہینے میں نیکیوں کی توفیق بھی عطا فرمانا۔ کتنے بد نصیب ہیں کہ رمضان کا مہینہ پاتے ہیں اور نیکیاں نہیں کر پاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں، انہوں نے ایسے لوگوں کے لیے بد دعا فرمائی ہے، بلکہ جبریل امین کی بد دعا پر آمین کہا ہے۔ اسی لیے اللہ سے دعا کرنی کیا ہے کہ اے اللہ ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرمانا اور اس مہینے میں نیکیوں کی توفیق عطا فرمانا۔ یہ دوسرا کام ہے۔ تیسرے نمبر پر اگر ہم چاہتے ہیں کہ رمضان کا یہ آنے والا مہینہ زندگی کا سب سے بہتر مہینہ ہو سکے، تو اس کے لیے رمضان سے مشغول کر دینے والے جو بھی کام ہو سکتے ہیں ان سے ابھی ہی نمٹ لیں۔ عید کی خریداری ہر ایک کو کرنی ہوتی ہے۔ رمضان کے آنے سے پہلے عید کی جو بھی خریداری ہے ابھی کر لیں۔ اسی طریقے سے رمضان میں گھر کے اخراجات کے لیے سامان خریدنے ہوتے ہیں، کیا ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ 1 مہینے کا سامان خرید کر فریج میں ہم بھر لیں؟ الحمدللہ ایسا ہو سکتا ہے۔ کیوں یہ بات عرض کی جا رہی ہے؟ اس لیے یہ بات عرض کی جا رہی ہے کہ رمضان میں مارکیٹنگ کرنے کی وجہ سے دل تنگی کا شکار ہو جاتا ہے اور پھر اس کے بعد یکسوئی حاصل نہیں رہ پاتی۔ اس لیے یہ نقطہ بہت اہم ہے کہ اپنے آپ کو ضرورت کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب سے فارغ کر لیں اور یکسو ہو کر رمضان کو زندگی کا سب سے بہتر رمضان بنانے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ ہم ایسا کریں گے۔ چوتھے نمبر پر ایمان کو تازہ کریں۔ ایمان گدلا ہو جاتا ہے، دنیا میں مختلف طرح کے شہوات اور شبہات کے فتنے آتے ہیں جس کی وجہ سے ایمان گدلا ہو جاتا ہے۔ رمضان کی آمد ہے، ایمان اگر پاکیزہ ہوگا، رب کی چاہت اس میں ہوگی،
شریعت کی چاہت ہوگی تو عجیب طریقے سے اس کے ساتھ ہم صحیح معاملہ کر سکیں گے۔ اور ایمان کو تازہ کرنے کے لیے سب سے بہتر جو نسخہ ہو سکتا ہے، اس سے بہتر کوئی نسخہ نہیں کہ کتاب الہی کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہو جائے۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جو گنوار سے گنوار انسان کو سدھار دیتی ہے اگر اس سے اس کا تعلق بن جائے، کیونکہ ہمارے رب نے کہا سورہ یونس آیت نمبر 57، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے، اور دلوں میں جو بیماریاں ہوتی ہیں ان بیماریوں سے شفا بھی اس کے اندر ہے۔ یہ قرآن شہوات اور شبہات کی بیماریوں سے شفا ہے۔ شرک، کفر، بدعت، حسد، جلن، کینہ، کپٹ، ہر طرح سے قرآن کریم ان بیماریوں سے ہمیں شفا عطا فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے رب کی عظمت پر دھیان دیں، اور رب جس کے ساتھ ہم معاملہ کرتے ہیں، جو کچھ ہوا اس کو بھی جانتا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے اس کو بھی جانتا ہے، جو کچھ ہونے والا ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ رات اندھیری ہو، پتھر کالا ہو، اس کالے پتھر پر کالی چیونٹی چل رہی ہو، اس کو بھی جانتا ہے اور اس کی بھی نگرانی کر رہا ہے۔ اس رب کے ساتھ ہم معاملہ کرتے ہیں، رب کے بارے میں پڑھیں گے، رب کی عظمت کو ذہن میں بیٹھائیں گے، اس کے تئیں حیا کے جذبات پیدا ہوں گے، تو عجیب طریقے سے ہم اس مہینے کا خیر و خوبی سے استقبال کر سکیں گے۔ اسی طریقے سے ایمان کو جلا بخشنے والی کتابیں پڑھیں، آڈیوز سنیں، ویڈیوز دیکھیں، تاکہ ہمارا نفس اس مہینے سے فائدہ اٹھانے کے لیے تیار ہو جائے، موت کی یاد ہو، آخرت کی یاد ذہن میں بیٹھ جائیں، جنت کی نعمتوں کو یاد کریں، جہنم کے عذاب کو یاد کریں۔ اسی طریقے سے یہ احساس پیدا ہو کہ ہم ایک دن اپنے رب کے پاس حاضر ہونے والے ہیں، اپنے عملوں کا حساب و کتاب چکانے والے ہیں۔ اب اسلاف کرام کی سیرت کا مطالعہ کریں، اکابرین کی زندگی کا مطالعہ کریں کہ کیسے وہ رمضان گزارتے تھے، اور نیک صحبت اختیار کریں۔ اور الحمدللہ یہ جو مجلس ہے یہ نیک صحبت کی علامت ہے۔ اگر ایسا کیا تو انشاءاللہ ہماری یہ جو آنے والی زندگی ہے، رمضان کی زندگی، سب سے بہتر رمضان ہو سکے گا۔ آنے والا رمضان زندگی کا سب سے بہتر رمضان ہو، اس کے حوالے سے 5واں نقطہ یہ ہوگا کہ رمضان کے فضائل کیا ہیں، رمضان کے مسائل کیا ہیں، روزے کے احکام کیا ہیں، انہیں جانیں، انہیں سمجھیں۔ اگر ہم رمضان کی اہمیت کو جانیں گے، رمضان کی فضیلت کو جانیں گے، روزے کے احکام اور مسائل کو جانیں گے، تو صحیح طریقے سے رمضان کے ایک ایک لمحے سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ آپ سوچیں نا، رمضان کے آتے ہی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تاکہ اللہ کے نیک بندے اور نیک بندیاں جنت میں جانے کی تیاری کر سکیں، جہنم سے بچ سکیں، اور شیاطین ان کو وسوسے کا شکار نہ بنا سکے۔ یہ رمضان ہے جس کی ہر رات انسان کی گردنوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے، جس کی ہر رات یہ اعلان ہوتا ہے، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، اے بھلائیوں کے چاہنے والے آگے بڑھو، اور اے برائیوں کے چاہنے والے اب تو بس کرو۔ یہ رمضان ہے جس میں اللہ رب العالمین کی رحمت ہی رحمت اترتی ہے۔ یہ رمضان جس کی ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ اس رمضان میں اگر ہم امام کے ساتھ قیام کرتے ہیں تو ہمارے حبیب نے بیان فرمایا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے رمضان کا قیام کیا، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور اس رمضان کو
عظمت اس طور پر حاصل ہے کہ اسی مہینے میں قرآن اترا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر آپ رمضان میں عمرہ کرتے ہیں تو آپ کے لیے ہمارا رب حج کا ثواب لکھتا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، عمرۃ فی رمضان تعدل حجۃ، رمضان میں عمرہ کرنا حج کے برابر ہے۔ دوسری روایت میں حجۃ معیہ، یعنی ہمارے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ حج کیا تھا، اس میں ان کو جو ثواب ملا تھا، اگر رمضان میں عمرہ کرتے ہیں، نیت اچھی ہے تو اللہ تعالی ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کا ثواب دیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے رمضان میں جو روزہ رکھتے ہیں، یہ رمضان کا نور ہے۔ روزہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ بندے کو 10 سے لے کر 700 گنا تک ہر عمل کا ثواب ملتا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے روزے کے بارے میں الا الصیام فإنہ لی وأنا أجزی بہ، سوائے روزے کے یہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ یہ روزہ ہے کہ جب ہم افطار کرتے ہیں تو افطار کرنے پر ہمیں خوشی ملتی ہے، اور جب ہم رب سے ملاقات کریں گے تو روزہ رکھنے کی وجہ سے رب سے ملاقات کرنے پر خوشی ہوگی۔ روزے دار کے منہ کی بو اللہ کی نظر میں مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ اہمیت رکھنے والی ہے۔ یہ روزہ ہے جو کل قیامت کے دن ہمارے لیے سفارش کرنے والا ہے۔ روزہ آئے گا اور کہے گا اے اللہ، میں نے اس کو دن میں کھانے پینے سے روک دیا تھا، اس لیے اس کے حق میں میری سفارش قبول کر لے۔ یہ روزہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت کے مطابق بیان فرماتے ہیں، ما من عبد یصوم یوما فی سبیل اللہ الا باعد اللہ بذلک الیوم وجہہ عن النار 70 خریفہ، جو بندی اللہ کے لیے ایک دن روزہ رکھے، نفلی روزے کی بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے سے جہنم کو 70 سال کی مسافت میں دور کر دیتا ہے۔ جب ایک نفلی روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے چہرے سے جہنم کو 70 سال کی مسافت میں دور کر دے تو آپ سوچئے فرد روزہ رکھیں گے تو کتنا اجر اور ثواب ہوگا، اس کا اندازہ قطعاً کوئی نہیں لگا سکتا۔ تبھی تو اللہ نے فرمایا الا الصوم، سوائے روزہ کے بندہ اور بندی ہمارے لیے روزہ رکھتے ہیں، لہذا اس کا ثواب میں ہی دینے والا ہوں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک دروازہ خاص کر رکھا ہے جس سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے، اس دروازے کا نام الریان ہے۔ تو روزے کے احکام اور مسائل کی جانکاری حاصل کر لیں، رمضان کے مقام اور مرتبہ کو جان لیں تو انشاءاللہ آنے والا رمضان ہماری زندگی کا سب سے بہتر رمضان ہوگا۔ اسی طریقے سے ہمیں چاہیے کہ اپنا کچھ وقت نکالیں اور باضابطہ احکام اور مسائل کے لیے مجلسیں سجائیں اور اس میں روزے کے احکام اور مسائل کو جانیں۔ آنے والا رمضان زندگی کا سب سے بہتر رمضان ہو، اس کے حوالے سے چھٹا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم منصوبہ بندی کریں، پلاننگ کریں۔ زندگی میں دنیا کمانے کے لیے جب پلاننگ ہوتی ہے تو آخرت کے لیے تو مزید پلاننگ ہونی چاہیے۔ اگر پلاننگ نہ ہو زندگی میں تو ہم کبھی بھی کسی بھی مرحلے میں کامیاب نہیں ہوتے ہیں۔ تو جب ہم رمضان کو زندگی کا سب سے بہتر رمضان بنانا چاہتے ہوں تو ہمارے پاس ایک پیپر ہو جس پہ خاکے ہوں کہ ہم اس رمضان میں کیا کیا کرنا چاہتے ہیں، اسے نوٹ کر لیں۔ 10 کام اگر ہم اپنے اس پیپر پہ نوٹ کر لیتے ہیں اور اسے یکسوئی کے ساتھ، پابندی کے ساتھ انجام دیتے ہیں تو یاد رکھیں ہمارا آنے والا رمضان زندگی کا سب سے بہتر رمضان ہوگا۔ پہلے نمبر پر سحری سے پہلے جگیں، افطار کا انتظام کرنا ہے، اس کو دیکھ کر کے ہم سحری سے پہلے جگیں کہ کم سے کم ہمارے پاس 10 منٹ ہو جس میں وضو کر کے رب کے پاس حاضر ہوں، 2 رکعت 4 رکعت جس حد تک ہو سکتا ہے نمازیں پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں اس وقت جب کہ ہمارا رب سمائے دنیا پر اترتا ہے اور اعلان کر رہا ہوتا ہے کوئی مانگنے والا کہ ہم اس کو عطا کریں، ہے کوئی دعا کرنے والا کہ ہم اس کی دعا قبول کریں، ہے کوئی اپنے گناہوں کی معافی چاہنے والا
کہ ہم اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں۔ تو سب سے پہلے نمبر پر اپنی عادت بنا لیں کہ سحری سے پہلے کم سے کم 10 منٹ نکالیں گے اور رب کے پاس کھڑے ہو کر کے اللہ رب العالمین سے مانگیں گے۔ دوسرے نمبر پر 5 وقتہ نمازوں کی پابندی اپنے اوپر لازم کر لیں۔ اگر ان میں کوتاہی ہو رہی ہے تو اس کو دور کریں اور پورے طور پر یکسو ہو کر 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کریں، کیونکہ اللہ فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مومنوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض ہے۔ نمازوں کے بعد کے اذکار اور اورات کا اہتمام کریں، نمازوں سے پہلے کی سنتوں اور بعد کی سنتوں کا اہتمام کریں، اسی طرح سے وتر کی نماز کا اہتمام کریں، ایک ایک لمحے سے فائدہ اٹھانا ہے تو۔ تیسرے نمبر پر دعا کا اہتمام کریں۔ رمضان مانگنے کا مہینہ ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے جو آیات صیام اتاری، آیات صیام کے ضمن میں اللہ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے میرے بارے میں اے حبیب آپ سے پوچھیں تو آپ بتا دیجئے میں قریب ہوں۔ یہ آیت کہاں ہے؟ آیت صیام کے ضمن میں ہے، جس کے حوالے سے مفسرین لکھتے ہیں کہ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ رمضان میں دعائیں قبول ہوتی ہیں اور زیادہ سے زیادہ رمضان میں دعا کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تبھی تو ہمارے حبیب نے بیان فرمایا 3 دعوات مستجابات لا شک فیہن، کہ 3 طرح کی دعائیں قبول کر ہی لی جاتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس میں سے ایک دعوت الصائم، روزے دار کی دعا، صبح میں ہو، دوپہر میں ہو، شام میں ہو، صرف یہ تحدید نہیں کرنی ہے کہ افطار کے وقت ہی دعا کرنی ہے، کسی بھی وقت روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے۔ چوتھے نمبر پر نماز تراویح کی جماعت سے پابندی کریں، کیونکہ ہمارے حبیب نے صحیح بخاری کی روایت کے مطابق بیان فرمایا من قام مع الامام حتی ینصرف کتب لہ قیام لیلہ، جو آدمی امام کے ساتھ قیام کرے یہاں تک کہ امام لوٹ جائے تو اسے پوری رات قیام کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ لہذا پورے رمضان قیام اللیل کا اہتمام کریں، یعنی تراویح کا اہتمام کریں۔ 5ویں نمبر پر اپنے رشتہ داروں اور غرباء و مساکین کا خیال کریں، کیونکہ رمضان مواسات کا مہینہ ہے، غمخواری کا مہینہ ہے۔ صرف ہم نہ کھائیں بلکہ غریبوں کو کھلائیں، غریبوں پہ خرچ کریں، کیونکہ یہ مہینہ دراصل اسی بات کی تاکید کرتا ہے کہ ہم دوسروں کا بھی خیال رکھیں۔ 6 نمبر پر روزے داروں کو افطار بھی کرائیں، کیونکہ ہمارے حبیب نے بیان فرمایا من فطر صائما کان لہ مثل اجرہ غیر انہ لا ينقص من اجر الصائم شیء، جو آدمی کسی روزے دار کو افطار کراتا ہے اس کو اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا روزے دار کو ثواب مل رہا ہوتا ہے، اور روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ اگر ہم ایک دن 10 روزے دار کو افطار کراتے ہیں گویا کہ ہمیں 11 روزے کا ثواب مل رہا ہے۔ اس لیے جس حد تک ہو سکتا ہے روزے دار کو افطار کرائیں۔ اور 7ویں نمبر پر رمضان کی ایک ایک لمحہ سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں، ذکر کا اہتمام کریں، دینی کتابوں کا مطالعہ کریں۔ اسی طریقے سے اگر دعوت کے لیے کچھ وقت نکال سکتے ہیں تو یاد رکھیں رمضان کا یہ مہینہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، ساری انسانیت کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں عجیب طریقے سے لوگوں کے دلوں کو کھولتا ہے اور ہدایت قبول کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے رمضان کے مہینے میں خاص طور پر دعوت کے کام کے لیے کچھ وقت نکالیں، اور دعوت کا کام سب سے افضل کام ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس انسان کی بات سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے۔ اور اگر ہم سے ممکن ہو سکتا ہے تو 8ویں نمبر پر رمضان میں عمرہ بھی کریں، کیونکہ رمضان میں عمرہ کرنا حج کے برابر ہے۔ اور رمضان کے آخری عشرے میں یکسوئی کے ساتھ 10 دن تک قیام کریں، یکسوئی کے ساتھ شب قدر کی تلاش میں لگیں تاکہ اللہ تعالی ہمیں شب قدر عطا فرمائے۔ اور 10واں اور سب سے اہم نقطہ ہوگا، رمضان چونکہ قرآن کا مہینہ ہے اس لیے رمضان میں قرآن سے گہرا تعلق ہونا چاہیے۔
ایک مرتبہ ہی ختم نہ کریں، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، 4 مرتبہ، جتنا ہو سکتا ہے ختم کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن پڑھتا اور دوسروں کو پڑھاتا ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، ہمارے حبیب نے بیان فرمایا اقرؤ القرآن فإنہ یاتی یوم القیامت شفیعا لاصحابہ، قرآن کی تلاوت کیا کرو کیونکہ کل قیامت کے دن یہ قرآن تمہارے لیے گواہی دینے والا ہے، اس کے ایک حرف پر 10 نیکی ملتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کے پیغام کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں۔ ابن حبیرہ نے بہت پتے کی بات کہی ہے، من مکائد الشیطان تنفیر عباد اللہ من تدبر القرآن لعلمہ ان الہدى واقع عند التدبر۔ شیطان کی سازشوں میں سے ایک سازش یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کو، اللہ کی بندیوں کو قرآن پہ غور کرنے سے روکتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اگر قرآن پہ غور کیا تو عجیب طریقے سے اسے ہدایت مل جائے گی۔ تو یہ اہم نقطہ ہے جسے اختیار کرنا ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں چاہیے 7ویں نمبر پر کہ رمضان کے کام ابھی سے شروع کر دیں۔ یہ نہیں کہ رمضان کے کام کرنے ہیں رمضان آنے کے بعد، بلکہ ابھی سے شروع کر دیں۔ 5 وقت کی نمازوں میں کوتاہی ہے تو اس کوتاہی کو دور کریں، فجر کی نمازوں میں کوتاہی ہو رہی ہے اسے دور کریں، سنتوں کا اہتمام کریں، اس میں کوتاہی ہو رہی ہے تو وتر کی نمازوں کا اہتمام کریں۔ اگر ہمارے پچھلے روزے چھوٹ گئے تھے تو ان کی قضا کر لیں، اگر نہیں چھوٹے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ شعبان کے روزے کثرت سے رکھیں۔ اگر ہمارے مال پہ زکوٰۃ آ رہی ہے تو اپنے مال کا حساب کر کے اس کی زکوٰۃ نکال دیں، کیونکہ ہمارے حبیب نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت کے مطابق بیان فرمایا جس کسی کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو اور اس کی زکوٰۃ نہیں نکالتا ہے تو کل قیامت کے دن وہ مال گنجے سانپ کی شکل میں آئے گا، اس کے گلے کا طوق بن جائے گا اور اس کے جبڑے کو پکڑ کر کہے گا انا مالک انا کنزک، میں ہوں تیرا مال، میں ہوں تیرا خزانہ۔ 8ویں نمبر پر اگر ہو سکتا ہے تو فارغ وقت مسجد میں گزاریں۔ فارغ وقت مسجد میں گزارنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم اپنے آپ کو بہت سارے روزہ کو خراب کر دینے والے کاموں سے دور رکھ سکیں گے، کیونکہ روزہ کو خراب کر دینے والی چیزوں میں سے سب سے اہم چیز ڈش، انٹینا اور پھر آج کے زمانے میں سوشل میڈیا ہے۔ اس سے اگر ہم بچیں گے تو عجیب طریقے سے اپنے رمضان کو زندگی کا سب سے بہتر رمضان بنا پائیں گے۔ اور ہم یہ نہیں کہتے کہ سوشل میڈیا سے بالکل دور ہی ہو جائیں۔ ایک انسان گلاس میں پانی پیتا ہے اور کوئی شراب بھی پیتا ہے تو آخر شراب کیوں پئیں، پانی ہی کیوں نہ پئیں؟ یعنی سوشل میڈیا کا اگر خیر میں استعمال کریں تو یہ بہت اچھی چیز ہے۔ اسی طریقے سے 9ویں نمبر پر فضولیات سے اپنے آپ کو بچائیں۔ فضولیات سے مراد کیا ہے؟ زبان کی حفاظت کریں اور ایسی بات نہ کریں جس سے ہمارا رب ناراض ہو۔ آنکھ کی حفاظت کریں، ایسی چیز نہ دیکھیں جس سے ہمارا رب ناراض ہو۔ کان کی حفاظت کریں، ایسی چیز نہ سنیں جس سے ہمارا رب ناراض ہو۔ دل کی حفاظت کریں، اس میں کینہ، کپٹ اور حسد، جلن نہ ہو۔ اسی طریقے سے پیٹ کی حفاظت ہو کہ زیادہ سے زیادہ کھا کر کے اپنے آپ کو بالکل بے بس نہ کر لیں۔ تو گویا کہ ہمیں اپنی زبان کو بھی روزہ رکھوانا ہے، اپنی آنکھ کو بھی روزہ رکھوانا ہے، اپنے کان کو بھی روزہ رکھوانا ہے، اپنے دل کو بھی روزہ رکھوانا ہے، اور ہم اپنے پیٹ کو تو روزہ رکھواتے ہی ہیں۔ صحیح معنوں میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا آنے والا رمضان زندگی کا سب سے بہتر رمضان ہو سکے تو یہ کام ہمیں کرنا ہی ہوگا۔ اور آخری نقطہ خاص بہنوں کے لیے ہے کہ وہ کھانا بنانے میں اچھا خاصا وقت گزار دیتی ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ کھانا بنانے میں اجر نہیں ہے، اگر نیت اچھی ہے تو کھانا بنانے میں بھی اجر ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اگر وہ چاہیں تو اس وقت کو بھی خیر کے لیے استعمال کر سکتی ہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت سننے کا اہتمام کر سکتی ہیں، زبان کو حرکت دے سکتی ہیں، کیونکہ کھانا بناتے وقت بھی ذکر کا اہتمام کیا جائے تو عجیب طریقے سے ہم اجر بھی کما رہے ہوں گے اور کھانا بھی بنا رہے ہوں گے۔ اور ایک اہم نقطہ یہاں پر بہنوں کے لیے یہ بھی ہے کہ جب بہنیں
اپنے مخصوص دنوں میں ہوتی ہیں تو یہ سمجھتی ہیں کہ ہم سے ہر طرح کے خیر ہم سے دور ہو چکے ہیں یا ہم کوئی خیر کا کام نہیں کر پا رہے ہیں، رمضان کا مہینہ ہے۔ دیکھیں ایسا نہیں ہے، صرف روزے نہیں رکھ سکتی ہیں اور قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتی ہیں، اس کے علاوہ سارا نیکی کا کام کر سکتی ہیں۔ ذکر کا کام کرنا چاہیے، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے رات کے 6 پہر میں اٹھ کر کے دعائیں کرنی چاہیے۔ وہ لمحہ بھی جب کہ ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، روزے نہیں رکھ رہے ہیں، اس کو بھی ہم خیر کے کام میں استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ 10 اہم نکات ہیں جنہیں اگر ہم نے پورے عزم کے ساتھ اپنی عملی زندگی میں جگہ دی تو انشاءاللہ ہمارا آنے والا رمضان زندگی کا سب سے بہتر رمضان ہو سکے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جزاکم اللہ خیرا۔